بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم نے اسلام ضابطۂ حیات کے نام سے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ان الدین عند اللہ الاسلام کے تحت ہم مختلف جو ہیں پہلو اسلام کے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہماری بات ہوئی کہ موجودہ تہذیب اور دستور حیات اس حوالے سے بات کی جس میں جو ماڈرن جو تھیریز ہیں ان میں نیشنلزم، سیکولرزم، لادینیت یعنی کہ اور میٹیریلزم، مادیت پرستی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو فرائڈ کا جو نظریہ ہے اور ڈارون کا نظریہ جو ہے ارتقاء، یا فرائڈ کا جو جنسیت کے حوالے سے نظریہ ہے، تو ان کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور یہ بات اس ضمن میں لے کر آئے تھے کہ یہ نظریات جو ہیں وہ دستور حیات دینے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں۔ آج اسی سلسلے میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ موجودہ تہذیب اور دستور حیات کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم جو ہے اسپیشلی آج ڈسکس کریں گے اشتراکیت کو، کہ اشتراکیت جو ہے وہ بھی کوئی دعویٰ رکھتی ہے کہ دستور حیات دے سکتی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ اشتراکیت کہاں تک اس کی جو حقیقت ہے کہ وہ دستور حیات پیش کر سکتی ہے۔ اشتراکیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ سرمایہ داری کا ہی ہمیں تکمیلہ لگتا ہے، اسی کی مکمل کرنے والی یہ چیز ہے جو ہے اشتراکیت، کیونکہ دونوں کے درمیان جو معاشی، سیاسی اور اس کے علاوہ جو معاملات کے اندر جو مختلف قدریں ہیں وہ قدریں تقریباً یکساں ہی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر جو آئیڈیالوجی یوز ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی مادیت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مشترک ہی ہیں، بلکہ اس کی تکمیل ہے سرمایہ داری کی۔ اشتراکیت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اشتراکیت جو ہے وہ ایک معاشی نظام ہے۔ ہمارے پاکستان میں اسپیشلی اس حوالے سے بڑی بات کی جاتی ہے کہ اشتراکیت ایک معاشی نظام ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے اسلام ہمارا مذہب ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے اور اشتراکیت ہماری معیشت ہے۔ بڑے ہی لوگ اشتراکیت کے نفاذ کے لیے اشتراکیت کو ایک معاشی نظام سمجھتے ہوئے اس کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ اشتراکیت ایک محض معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک جامع نظام حیات کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اشتراکیت کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فلسفہ ہے، ایک پورا نظریہ ہے، وہ جسٹ ایک اکنامک سسٹم نہیں ہے۔ اشتراکیت کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں اشتراکیت بطور نظام حیات کے، اور اس کے ضمن میں ہم اس کے معاشی پہلوؤں کا بھی تذکرہ کریں گے۔ اشتراکیت کو نظام حیات کے طور پر لیں تو وہ زندگی کے بنیادی سوالات کو جس طرح اشتراکیت حل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اشتراکیت کا کہنا ہے کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خارجی حقیقت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اشتراکیت ایک الہادی نظریہ ہے، خدا بیدار، مذہب بیدار ایک نظریہ ہے جو کسی بھی چیز کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اشتراکیت کے مطابق یہاں انسان خود مادے کا عکس ہے، مادے کا ہی اظہار ہے۔ چنانچہ اشتراکیت زندگی کے بنیادی سوالات کو حل کرنے کا ایک مخصوص اسلوب ہے، مخصوص انداز ہے۔ وہ اسے خالص مادی انداز میں زندگی کے مسائل کو حل کرتی ہے۔ اشتراکیت اس کے نزدیک انسان خود مادہ ہے، مادے کا عکس ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ چنانچہ اگر ہم انسان کو محض ایک مادہ تسلیم کر لیں اور صرف ایک مادی وجود ہی اس کا تسلیم کریں تو نتیجے میں یہ بات لازم آتی ہے کہ انسان یہاں عارضی ہے اور اس نے یہیں پہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے مادہ یہاں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں میرے پاس یہ چیئر ہے، یہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے آپ کے پاس، یہ سب میٹیریل ہے، سب مادہ ہے۔ جس طرح یہ فنا ہو جانا ہے اس طرح انسان نے بھی فنا ہو جانا ہے، تو تصور آخرت کا انکار ہو گیا۔ چنانچہ یہاں پھر اشتراکیت یہ کہتی ہے کہ در حقیقت انسان جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کھانا پینا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مادی جو ہے زندگی اس کو بہتر بنائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر خود غرضی آتی ہے، ہر انسان اپنی مادی خوشحالی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بہتر ہو جاؤں، اس کے لیے جو بھی اسے طریقہ اپنانا پڑے۔ تو اشتراکیت جو ہے وہ
زندگی کو ایک مادی حقیقت سمجھتی ہے۔ ہم اشتراکیت کے اصولوں پہ اگر بات کریں، اشتراکیت کے اصول کیا ہیں، تو ایک لحاظ سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو اشتراکیت کے 4 اصول ہیں بیسک۔ ان میں سے سب سے بڑا اصول ہے کہ تاریخ کی مادی تعبیر، یعنی جو تاریخ ہے اس کو مادی انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلے بات اشتراکیت کی طرف سے یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو نظریات ہیں، مثلا نظریات میں مختلف چیزیں آتی ہیں، مذہب ہے وہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، انسان کی سوچ فکر ہے، مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں، وہ سارے جو نظریات ہیں جو انسان سوچتا ہے، جو انسان نے بنائے ہوئے ہیں۔ اشتراکیت کا کہنا ہے کہ یہ معاشی نظام کے پیداوار ہے۔ یہ نظریات در حقیقت بذات خود پیدا نہیں ہوتے، یہ معاشی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا معاشی نظام ہوگا اس کی وجہ سے ہی یہ نظریات پیدا ہوں گے۔ اب معاشی نظام کی جب بات کی جائے تو کارل مارکس جو کہ اشتراکیت کا بانی جسے کہا جاتا ہے، اس کے نزدیک یہ ہے کہ معاشی نظام کے اندر 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک وہ پیداواری قوتیں، دوسرا انسانوں کے معاشی تعلقات۔ یہ 2 چیزیں ہیں در حقیقت معاشی نظام کا نام۔ تو ان میں سے بھی وہ کہتا ہے جو معاشی تعلقات ہیں، جو لین دین کے، جو لوگوں کے آپس میں ہوتا ہے، جو لین دین ہوتا ہے، یہ معاشی تعلقات اصل نہیں ہے، اصل پیداوار ہے۔ پیداوار کی جو قوتیں ہیں، جو ذرائع پیداوار ہیں، جیسے جیسے وہ بدلتے جاتے ہیں، انسانوں کے تعلقات بدلتے ہیں، اس کے نتیجے میں نظریات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ افکار و نظریات معاشی حالات کا عکس ہوتے ہیں، وہ ان کے تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ پیداواری قوتوں کی تبدیلی سے انسان کے معاشی تعلقات کی تبدیلی اور پھر اس کے بعد جو ہے معاشی نظام کی تبدیلی، یہ آپس میں ملے جلے۔ اس سے پھر نتیجہ یہ بھی نکلا کہ انسانوں کی جو اقدار ہیں، جو آپس میں اچھائی برائی کے جو معیارات ہیں، خیر و شر کی جو کسوٹیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے نزدیک، کارل مارکس کے نزدیک کہتا ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی مستقل حیثیت نہیں۔ یہ حیا، با کردار ہونا، یہ اچھا، یہ برا، ان میں سے کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ جیسے جیسے معاشی پیداواری قوتیں بدلتی جائیں گی اور یہ اقدار بھی بدلتی جاتی ہیں۔ مارکس کے مطابق یکساں معاشی نظام کے حامل معاشرے یکساں تمدن اور اقدار رکھتے ہیں۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ جس معاشرے کا نظام معیشت جو ہے، پیداواری قوتیں یکساں ہیں، مثلا کوئی معاشرہ ایسا ہے جو زراعت جس کے ہاں ہے پیداواری قوت، کچھ ایسے ہیں جس کے ہاں مشین ہے، صنعت ہے، تو پیداواری قوتیں جب یکساں ہوں گی تو اس وقت معاشروں کے جو نظام ہے، ان کی جو اقدار ہیں، اچھائی برائی کے جو معیارات ہیں، وہ بھی ایک ہی جیسے ہوں گے۔ لیکن مارکس کی یہ تھیری غلط نکلی۔ اس کے مطابق تو ہم دیکھیں دیں کہ تو پھر روم کا جو معاشرہ ہے وہ بھی زرعی معاشرہ میں نظر آتا ہے، اور ہمارا جو اسلامک جو معاشرہ ہے ابتدائی دور کا، وہ بھی زرعی معاشرہ ہے۔ تو قرون اولیٰ کا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی، اس کے بھی ذرائع پیداوار وہی تھے جو روم کے معاشرے کے تھے۔ تو پھر ان دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ معاشی نظام جو ہے وہ فیصلہ کن عنصر نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہی ساری تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکس کے یہ جو معاشی نظام والا جو اس نے فلسفہ پیش کیا، جو اس نے کہا کہ اصل معاشی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک پہلو سے ہم دیکھیں تو یہ بات اتنی بھی بیکار نظر نہیں آتی۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایک حد تک ٹھیک ہے کہ معاشی قوتیں یا معاشی جو انسان کا معاش ہوتا ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن سارا کچھ وہی تشکیل دیتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز مقاصد ہوتے ہیں، نظریات، یعنی وہ مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ موجود ہوتا ہے، جو معاشرے کا ایم ہوتا ہے، اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کوئی معاشرہ۔ تو ہر معاشرے کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، تو ہمیں یہی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ مارکس کہتا ہے کہ تبدیلی کا عمل باہم مربوط ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ پہلے معیشت تبدیل ہوتی ہے، جب پیداواری قوتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو معاشی تعلقات میں تبدیلی آتی ہے، تو نتیجے میں سیاست میں تبدیلی آتی ہے۔ جب سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ویلیوز اور اقدار بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مارکس اس بات کی کا دعویٰ رکھتا تھا، لیکن تاریخ اس بات کو بھی جھٹلاتی ہے۔ تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں اخلاق و مذہب میں تبدیلی پہلے ہوئی ہے، معیشت میں تبدیلی بعد میں ہوئی ہے۔
خود ہم اپنے قرون اولیٰ کو دیکھیں، اسلامک ہسٹری کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و مذہب میں تبدیلی پیدا کی. چنانچہ جو پیداوار کی قوتیں تھیں وہ تو وہی تھیں جو قریش عرب کی تھیں، وہی مسلمانوں کی تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہے سب سے پہلے معاشی جو تبدیلی ہے وہ ہو اور اس کے بعد پھر ساری اثر انداز ہو وہ معاشرت اور سیاست کے اوپر؟ تاریخ اس بات کو جھٹلا رہی ہے. اسی طرح ہم اشتراکیت کا ایک اصول دیکھیں تو اس میں ایک طبقاتی نزاع کا اصول ہے. یعنی کہ اس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیر غریب کے درمیان ایک کشمکش رہتی ہے. یہ بات بھی غلط ہے. اس میں فلسفہ یہ پیش کرتا ہے مارکس کہ اس کے مطابق کہ جو ایک وقت گزرتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں کسی معاشی نظام، کوئی معاشی سیٹ اپ جو بنا ہوتا ہے اس میں وہ زیادہ مفادات حاصل کر لیتے ہیں، ان کو فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ دولت زیادہ، انکم ان کے پاس زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ اس نظام کے محافظ بن جاتے ہیں. وہ نظام انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، معیشت کے وسائل کا بہاؤ ان کی طرف ہو رہا ہوتا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سے ہی ان اقدار کے خلاف ایک آواز اٹھتی ہے. وہ کب اٹھتی ہے؟ جب پیداواری قوتیں بدل جاتی ہیں. تو نئی پیداواری قوتوں کو مزدور طبقہ خوش آمدید کہتا ہے اور سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ جو ہے انہیں ریجیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پرانے ہی طریقے کے مطابق جینا چاہ رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ تاریخ اسی کشمکش، اسی لڑائی میں آگے بڑھتی ہے. اسی طرح انسانی سماج جو ہے وہ ترقی کی طرف چلتا ہے. مارکس سے اس نظریے کو دیکھا جائے تو اس میں بس اتنی سی حقیقت ہے کہ تاریخ میں ہمیں کچھ یہ نظر تو آتا ہے کہ ظالم جو طبقات ہیں ان کے سامنے مظلوم جو ہیں وہ ڈٹ گئے، لیکن وہ صرف معاشی مسائل کی وجہ سے ہوا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ لڑائیاں معاشی مسائل کی وجہ سے، معاشی مسائل کی بجائے قومی ایک جذبے کے تحت لڑی گئی ہیں. خود گزشتہ صدی میں 2 عظیم جنگیں ہوئی ہیں، وہ قومی جذبے کے تحت لڑی گئی ہیں. نیشنلزم جو ہے وہ اکانومی سے، معیشت سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہوا ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے. اب یہی دیکھیں کہ اب سیکنڈ ورلڈ وار میں جو جرمنی کے جو تھے مزدور، وہ روس کے مزدوروں کے ساتھ لڑے ہیں، اور روس کے جو ہے اسی طرح جرمنی کے جو سرمایہ دار ہیں وہ امریکن سرمایہ داروں کے خلاف لڑے. تو یہ کیا ہوا کہ جو اصل چیز ہے وہ جی معیشت ہے، معیشت کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، امیر غریب کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اشتراکیوں نے کانفرنس کی، اس میں یہ پروگرام بنایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ جو اس وقت موقع ہے کہ عالمی اشتراکی، ان کا ایک خواب ہے نا، عالمی اشتراکی ایک معاشرہ، سوسائٹی قائم کی جائے. چنانچہ اشتراکیت کے لوگوں نے اس وقت کانفرنس کی اور کہنے لگے کہ دیکھو اب موقع ہے کہ پوری دنیا کے مزدور اکٹھے ہو جائیں اور سرمایہ داروں سے اپنے حقوق چھین لیں. لیکن ہوا یوں، یہ سارے اشتراکیوں نے دعویٰ بھی کیا، وعدہ بھی کیا، اس کے باوجود جب اپنے اپنے ملکوں میں گئے تو مثلا امریکہ کے کچھ اشتراکی تھے، مزدور تھے، اور اس طرح برطانیہ کے تھے، فرانس کے تھے، جب وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس گئے تو اپنی اپنی ملکوں کی سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینے لگے، انہوں نے اشتراکیت کا ساتھ چھوڑ دیا. تو نیشنلزم ہمیں زیادہ طاقتور نظر آتا ہے بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ جو ہے معاشی جو قوتیں ہیں ان کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ غلط ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تو مارکس نے جو زیادہ مثالیں لی ہیں وہ فرانس کا انقلاب جو فرانسیسی ریولوشن ہے، جو وہاں سے اس نے مثالیں لی ہیں. وہاں یہ ہوا ہے کہ امیر غریب کے درمیان ایک طبقاتی کشمکش ہوئی ہے، لیکن کیا تاریخ کا ہر انقلاب اس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اور فرانس کا بھی انقلاب جو خالص یہی وجہ نہیں تھی، اس میں تو مذہبی ظلم بھی شامل تھا اور بھی کئی چیزیں شامل تھیں. تو تاریخ میں ہر انقلاب اس وجہ سے نہیں ہوتا. اگر واقعی یہی وجہ ہوتی تو فرانس سے پہلے انگلستان میں انقلاب آنا چاہیے تھا. انگلستان کی تو صورتحال ہی یہ تھی. تو لہذا یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ہم پوری جو تاریخ ہے اور پوری انسانیت کا دستور ہے وہ اس طریقے سے تشکیل دینا شروع کر دیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. خود ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کے اندر بھی ہمیں اس چیز کی نفی ملتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، آزاد کردہ غلام تھے، لیکن دونوں صف بصف، دونوں ایک جیسے تھے، ایک کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے تھے، دونوں کے اندر ایک دوسرے کی خیر خواہی، محبت پائی جاتی تھی.
تو یہ کہنا کہ امیر غریب کے درمیان طبقاتی کشمکش رہتی ہے، یہ اصول غلط ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اشتراکیت کا ایک اصول ہے نظریہ قدر زائد، سرپلس ویلیو کہتے ہیں اسے۔ نظریہ قدر زائد کے مطابق یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل قدر محنت کی وہ مقدار ہے جو اسے پیدا کرنے میں صرف ہو، یعنی اصل محنت ہے، مزدور ہے، اصل مزدور کو ملنا چاہیے، مزدور کا حق ہے، باقی کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ہم اسلام کی نظر میں دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ تو کہتا ہے کہ مزدور کا اس کا حق دو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اس کی مزدوری دو۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جلدی مزدوری دو، جتنی بنتی ہے اتنی دو، یہ تو ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف مزدور ہی اصل میں پیداوار کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی محنت ہی بنتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کی ایجاد میں اس میں جو ایجاد کرنے والا موجد ہے، اس کی ذہنی صلاحیت ہے، پھر مشین کا ٹوٹنا پھوٹنا وہ اس میں شکست و ریخت ہوتی ہے، پھر جو صنعت کار ہوتا ہے اس کا حسن انتظام، اس نے جو مینجمنٹ کی ہوئی ہے وہ، کاریگر کی مہارت، پھر مزدور کی محنت، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان سب کو حصہ ملنا چاہیے۔ تو چنانچہ یہ جو نظریہ قدر زائد ہے یہ بھی اسلامی تعلیمات کے ہمیں منافی نظر آتا ہے، اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا۔ اسی طرح ایک اشتراکیت کا چوتھا اصول ہے تصور ریاست۔ ریاست کے بارے میں اشتراکیت یا کارل مارکس کا کہنا یہ ہے کہ ریاست در حقیقت نظام معیشت کا خارجی قلب ہے۔ خارجی قلب کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز معاشی نظام ہے، اور جو سیاست ہے، جو ریاستی ادارہ ہے، جو ریاست ہے، یہ باقی معاشرتی اداروں کی طرح ہی ہے کہ جو سرمایہ داروں کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لہذا ریاست کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ یہ آخری منزل ہے مارکس کی۔ جو سوشلسٹ سماج ہے، آئیڈیل سوشلسٹ سماج جو ہے، کمیونسٹ سماج ہے، وہ یہی ہے کہ ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا اور لوگ جو ہے بارٹر سسٹم کے تحت چلیں گے، ایک دوسرے کو جو ضرورت کی چیزیں ہوں گی اس کے تحت لینا دینا ہوگا۔ تو ریاست کا خاتمہ کرنا مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ ریاست جو ہے ظالموں کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتی۔ اسلام جو تصور دیتا ہے، ریاست کا تصور عدل و میزان قائم کرنا ہے، نظام عدل کا قیام ہے ریاست کا مقصد۔ تو یہی قرآن مجید میں ریاست کے تصور کو واضح کیا گیا ہے۔ تو ریاست عدل و انصاف کی محافظ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو آپ نے یہی کہا تھا، تم میں سے جو بے اثر ہے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ با اثر ہے، یعنی جو مظلوم ہے میں اس کا حق اس کے حتیٰ کہ اس کا حق اسے لے کر دوں، اور تم میں سے جو سب سے زیادہ با اثر ہے میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ بے اثر ہے۔ تو یہی طریق ہے، ریاست کا یہ مقصد ہے۔ تو ریاست یعنی وہ ایک آئیڈیل سوشلسٹ سماج جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی، ہر طرف مساوات کا بول بالا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ریاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو ریاست اسٹیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ان کے نزدیک یہ ہے کہ شخصی ملکیت کا خاتمہ کر دیا جائے اور تقسیم دولت کا جو انتظام ہے، دولت جو تقسیم کی جائے لوگوں کے درمیان، اس کا ایک خصوصی انتظام بنایا جائے جو کہ اشتراکیت میں متعارف کرایا۔ اب لوگوں سے ان کو شخصی ذاتی نجی ملکیت سے انہیں محروم کرنا، پرسنل پراپرٹی جو تھی، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی۔ کون اپنے کسان کھیت نہیں چھوڑنے کو تیار تھے؟ تو یہ آسان بات نہیں تھی۔ اس کے لیے پھر بڑے مظالم ڈھائے گئے، بڑی قتل و غارت ہوئی، لاکھوں بلین کے حساب سے لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دولت کی تقسیم کا جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ بھی ایک، اس میں بھی انسان کی صلاحیتوں جو ہیں ان کا کوئی اعتبار نہ کیا گیا، بس جتنی ضرورت ہے اتنی لو۔ نتائج اس کے ناکامی کی صورت میں سامنے آئے، چنانچہ اشتراکیت روس میں ہی ناکام ہو گئی، گزشتہ صدی میں ہی یہ آئی سامنے اور گزشتہ صدی میں ہی ڈوب گئی، چند ایک دہائیوں پر مشتمل رہی، جبکہ حقیقت بات ہے کہ اللہ کی بات پر حق ثابت ہوئی کہ سوا ایک جو دائمی حیثیت ہے، ثبات جو ہے وہ صرف اسلام کو ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دستور حیات نہیں بن سکتی، یہ چیزیں دستور صرف اسلام دے سکتا ہے۔ مغربی تہذیب کے حوالے سے ایک جو ہم نے باتیں کی ہیں اس سے پہلے، 4-5 نظریات پہلے ڈسکس کی، آج اشتراکیت کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کی ہم نے۔
تو مغربی تہذیب جو ہے یا موجودہ جو تہذیب ہے اس کا اگر ہم تجزیہ کریں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کہا جائے کہ سبھی خرافات ہیں، سبھی فضول چیزیں ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دنیا کا یہ رول ہے کہ کوئی بھی محض شر جو ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی، اس میں خیر کا کچھ نہ کچھ عنصر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح مغربی تہذیب میں بھی کوئی تھوڑی سی خیر تو موجود ہے۔ مثلا اس میں خیر یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کیا ہے، اس نے انسانیت کو جو خرافات کا شکار ہو چکی تھی انسانی عقل، اس سے انہیں آزاد کیا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کا روشن پہلو ہے۔ یعنی وہ کرسچینٹی، وہ کلیسا اور وہ جو خرافات تھیں وہ ساری جو ان کے اوپر مسلط کی ہوئی تھی، انسانی عقل کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی، مغربی تہذیب نے کا روشن پہلو یہ ہے کہ اس نے انہیں انسان کو ان خرافات سے، ان توہمات سے، ان سے آزاد کیا ہے۔ یہ تو ایک اچھا پہلو ہے، لیکن دوسری طرف اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ مغربی تہذیب کوئی دستور حیات نہیں دے سکی انسانیت کو۔ اگر مغربی تہذیب کو اتنی کامیاب ہوتی اور واقعی معتدل اور بہترین دستور حیات دے سکتی تو کوئی تو سنہری دور ہونا چاہیے تھا جس میں جرائم کا ارتکاب نہ ہونے کے برابر ہو۔ ہم اسلام کا ایک دور دکھا سکتے ہیں کہ جس میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، بلکہ جب بھی اسلام کو صحیح کما حقوق اس کی اصلی شکل میں نافذ کیا گیا تو شرح جرائم نہ ہونے کے برابر ہوگی، جبکہ مغرب میں ایسا نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی جو فالوئنگ ہے اس میں یہ چیز نہیں ملتی ہمیں، اس میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، قتل ہے، ڈکیتی ہے، روبری، یہ جرائم سب کچھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی تہذیب کے جو مفکرین ہیں وہ خود اس بات کو چیخ کے دہائی دے رہے ہیں۔ مثلا ایک تھنکر کا کہنا ہے، جدید انسان کا حال جوے کے اس کھلاڑی کا سا ہے جس نے اپنا داؤ بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ، اس کی معاش، اس کی زندگی سب بساط پر رکھے ہیں۔ تعطل بڑا خطرناک ہے، وہ سوچتا ہے کہ بازی مار لینی چاہیے، لیکن اسے اپنے ہنر پر بھروسہ نہیں کہ جس کے بل پر اس کی کامیابی ہو۔ تو یہ صورتحال ہے مغربی تہذیب بے یقینی کی ایک کیفیت ہے جو اس نے پیدا کر دی، اور یہی بات ڈاکٹر ڈریپر نے کہی کہ موجودہ جو انسان ہے اس کو مچھلیوں کے طرح دریا میں چلنا تو آ گیا، تیرنا بھی آ گیا، اور اسے جو ہے وہ پرندوں کی طرح ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنا بھی آ گیا، لیکن زمین کے اوپر چلنا نہیں آیا موجودہ انسان، اور وہ دستور صرف اسلام دے سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔